کربلا کا پیغام کیا ہے؟ اور دو شہزادے دی جنگ سی جی بس. کربلا کا پیغام کیا؟ او جی بس مولوی صاحب زیادہ نہیں بولا کرتے، علماء بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، سیاست بس مولوی صاحب کوئی بات نہیں. آؤ میں تمہیں کربلا کا پیغام دوں. یہ کربلا کا پیغام میں نے ان سے نہیں سنا، میں نے چودھری صاحب سے نہیں سنا، یہ پیغام میں سیدہ زینب سے سن کے آیا. اور میں کہہ کے آیا، اگر میں کہوں تو خواب میں آ کے بتا غلط کہہ رہا ہے، مگر نہ میری بات پر صداقت کی مہر لگا. میری امی حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عباس، حبیب ابن مظاہر کی قبروں کے درمیان ہم نے مغرب کی نماز وہاں پڑھی، ہم نے عصر کی نماز وہاں پڑھی. اللہ کی قسم میں اماں زینب سے پوچھ کے آیا. میں نے کہا اماں میں پاکستان میں سنتا ہوں کئی سیاست کا نام دیا جاتا ہے، کئی کربلا کو میرے عزیزو اسلام کی جنگ کا نام نہیں دیا جاتا. کہنے لگے عبدالحنان یہ فیصلہ تو نانے کے حوض کوثر پہ کریں گے. میں نے کہا اماں بتا، بچہ 1 سال پڑھتا ہے، امتحان دیتا ہے، نتیجہ ملتا ہے، سارا سال مدرسے میں پڑھنے والا وفاق کا امتحان دیتا ہے، پھر نتیجہ ملتا ہے، کوئی پاس ہوتا ہے کوئی فیل ہوتا ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے کسی کو کچھ ملتا ہے. اماں بتا کربلا کا نتیجہ کیا ہے، کربلا کا امتحان کیا ہے، اس سے نکلنے والا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، خدا پاک کی قسم یہ پیغام مجھے وہاں سے ملا. اللہ اکبر، میری سوچوں میں، میرے تصورات میں، اللہ اکبر، میرے وہم و گمان کے یہ پیغام وہاں سے ملا. اللہ اکبر. جب 2 بچے تھے، سارا قافلہ کنبہ شہید ہو گیا تھا. جب 2 بچے تھے، خیمے میں بہن بچی تھی، بھائی باہر بچا تھا. تو میں نے کہا بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ کہ عبدالحنان تو کوٹلا رب جائے گا، مولی نسیم صاحب کی دعوت پہ جائے گا، صفہ صاحب صفہ کے سنگ بنیاد پہ جائے گا. ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دینا، میرے نانے کے چاہنے والوں سے کہہ دینا، میرے پڑنانے کے چاہنے والوں سے کہہ دینا، میرے ابے کے چاہنے والوں سے کہہ دینا، کہنا اللہ اکبر. کربلا میں آنے کے 2 مقصد تھے، ایک سجدہ تھا، ایک پردہ تھا. امت کو پیغام دے دینا، بہن پردے میں تھی، بھائی سجدے میں تھا. اللہ اکبر. وہ 3 دن کی بھوک میں پردہ بچا گئی، یہ تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے سجدہ بچا گیا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا پھر حسین ہمارا اہل سنت والجماعت کا، خلافت راشدہ نعرہ لگانے والوں کا، مسلک حق والوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا نظریہ سن لے. حسین تیری بہن جیسا قیامت تک پردہ کوئی نہیں کر سکتا، کربلا کے میدان میں تیرے جیسا سجدہ قیامت کی صبح تک کوئی نہیں کر سکتا. جس چیز کی طرف حسین نے منہ نہیں کیا، وہ چیز تو ہر گھر کے باہر چوکٹ پہ نظر آئی. اور جس چیز کے لیے حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، وہ 10 محرم الحرام کو کہیں نظر نہیں آتا ہے. دودھ والا شربت نظر آئے گا، ناراض نہ ہونا، کرو تمہاری مرضی. پروٹھے نظر آئیں گے، حلوہ نان نظر آئے گا، کھچڑا حلیم نظر آئے گا. رب اکبر کی قسم ہے 10 محرم کو نہ میری بیٹیوں کے سر پہ سجدہ نظر آتا ہے، نہ میرے بیٹوں کے ماتھوں پہ سجدہ نظر آتا ہے. کیا یہی مقصد تھا کربلا کا؟ دریائے فرات کے کنارے پہ جب میں کھڑا ہوا، پیر محمد شاہ مسکین پوری سمیت حبیب الرحمان توسفی 16 علماء اکرام تھے. جب یہ کھڑا ہوا تو دریا کی موجیں اوپر لہریں یوں کر کے اچھل رہی تھی، کچھ پانی کے قطرے منہ پہ آ کے گر رہے تھے. میں نے کہا دریا صاحب تیرے سے میں نے کچھ سوال کرنا ہے. اس وقت تیری لہریں کہاں چلی گئی تھی؟ اس وقت تیری موج مستی کہاں چلی گئی تھی جب 2 سال کے عبداللہ کو حسین گود میں لیے تیرے پاس کھڑا تھا؟ اللہ اکبر. اس وقت تیری موج کہاں چلی گئی تھی جب حضرت قاسم 19 اہل کوفہ والوں کو 19 ابن سعد کی، عمر بن سعد کی فوجوں کو، اللہ اکبر، عبداللہ بن زیاد کی فوجوں کو اور ابن زیاد کی فوجوں کو کہ 19 باغیوں کو مار کے آیا. حضرت حسین نے تلوار نہ دکھائی، نیزے کی نوک پہ خون نہ دکھایا، بلکہ چاچے کے سامنے آ کر قاسم نے یوں کر کے زبان کھول کے دکھا دی، منہ کھول کے زبان نکال کے دکھا دی اور کہا چاچا کانٹے چبھنے لگ گئے، کاش 2 کہیں سے پانی کے قطرے مل جائیں. چاچا کسی کپڑے سے نچوڑ دے، کسی شرائی کسی مشکیزے کا منہ یوں ڈیل دے، چاچا 2 قطرے مل جائیں. خدا کی قسم حسین تیرا دشمن دھرتی
دھرتی پہ باقی نظر نہیں آئے گا، اللہ کی قسم۔ لیکن کیا تھا، مشیت کو منظور تھا، حسین 10 محرم کو شہید ہوا، تمہیں دودھ بھی پلایا جائے گا، تمہیں کھچڑا پلایا جائے گا، تمہیں باداموں والا دودھ پلایا جائے گا۔ دودھ کا گلاس منہ کے لگانے سے پہلے سوچ لینا، کربلا کے 72 کو پانی نہ ملا، تم دودھ کس منہ سے پی رہے ہو؟ دو جوانوں کا ذکر کروں بس، بات دیر ہو رہی ہے۔ دو جوانوں کا، ایک مرد ایک عورت کا، ایک عبداللہ بن قلہ بن عمیر بن وہب کلبی، ایک ام وہب کا۔ بڑا پھونک پھونک کے کربلا کی ہسٹری میں عزیز و تاریخ بیان کرتا ہوں، کیونکہ ہر جگہ حسین کا ذکر کرنے کے لیے تاریخ کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں قرآن کے سہارا، ہمیں تاریخ کا سہارا نہیں ملتا، بلکہ حسین ہمیں قرآن کے ورقوں پہ نظر آتا ہے، نانے محمد کے چہرے پر، سینے پہ نظر آتا ہے، اما اللہ اکبر صدیق اکبر کی کبھی گودی میں نظر آتا ہے، اللہ اکبر۔ حسین کا مقام تم کیا جانو، حسین کا مقام تو عمر خطاب کا بیٹا بتا کے چلا گیا۔ حضرت عمر قصر خلافت میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ بن عمر سے کہہ دیا، مشورہ ہو رہا ہے ملک کے بارے میں، ترقی خوشحالی کے بارے میں، اللہ اکبر، باہر کھڑا ہو جا۔ اتنے میں شہزادہ حسن حسین دونوں آ گئے۔ کہاں ہے چاچا عمر؟ کہا اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو باہر کیوں کھڑا ہے؟ کہا مجھے باہر کھڑا کر رکھا ہے۔ کہا اگر بھائی بیٹے کو باہر کھڑا کر رکھا ہے تو بھتیجے کی کیا سنے گا؟ چلو ابھی ظہر کی اذان ہو جائے گی، تیرے ابو سے مسجد میں ملاقات کریں گے۔ مجلس برخاست ہوئی، حضرت عمر مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے نکلے، دروازے پہ پہنچے، نبوت کے گلشن کی خوشبو آنے لگی۔ آپ نے بیٹے سے پوچھا یا فاطمہ کا لال آیا تھا؟ جی جی آیا تھا۔ آپ نے آنکھیں باہر نکالی، فرمایا انہیں اندر آنے سے منع تو نہیں کیا؟ کہ ابا جان میں انہیں اندر آنے سے منع کرتا، میں تو غلام ہوں، میں کیسے منع کرتا؟ کہاں گئے؟ کہ اپنے گھر گئے ہیں، اور کہہ رہے چلو مسجد میں ملاقات کر لیں گے۔ اللہ اکبر، حسین کا پیار دیکھو، حسین کی عقیدت دیکھو۔ آپ مسجد نبوی میں نہیں گئے، بلکہ حضرت حسن کے دروازے پہ جا کے حسین کے کھڑے ہو گئے، دروازہ بجایا، یہ دونوں جنت کے شہزادے نکلے۔ حضرت حسین نے اپنی پگڑی امامہ اتار کے اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیا اور رونے لگے، اور رو کے کہنے لگے بھتیجو بتاؤ نانے سے جا کے شکایت تو نہیں کرو گے کہ چچا عمر کے دروازے سے خالی واپس آ گئے؟ کہا چاچا اللہ تیرا بھلا کرے، تیری عدالت کی، تیری خلافت کی تو حسین حسن وکالت کرے گا۔ فرمایا بیٹو خبردار، آج کے بعد جب بھی میرے دروازے پر آؤ بغیر اجازت کے اندر آ جایا کرو، تمہیں اندر آنے کے لیے کون ہے روک سکتا ہے؟ اور رہی خلافت کی بات، رہی پگڑی کی بات، اپنے ہاتھوں میں پگڑی لے کر بچوں کے سامنے کر دیا۔ فرمایا اس پگڑی پہ عمر ناز نہیں کرتا، یہ پگڑی تمہارے نانے محمد کی جوتیوں کا صدقہ، ان کے گلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی، سناؤ اپنے بچوں کو تذکرے، تاکہ آپ کا بچہ کہ بابا میرا نام شاہ رخ نہ رکھ، میرا نام حسین رکھ۔ تربیت کرو اپنے بچوں کی۔ میرے پاس خوشبو حسن کتاب پڑھی ہے، ذرا پڑھ لینا۔ علماء سے میں گزارش کروں گا، دارالعلوم سے کراچی سے کتاب یہ چھپی، تصدیق اس پر زاہد الراشدی صاحب نے کی۔ خوشبو حسن، حضرت حسن کے جو تذکرے کیے، اللہ۔ آپ نے یہ بھی سنا رحمت عالم نے فرمایا کہ میرا کنبہ سفینہ نوح کی مانی دے، لیکن یہ کب کہا تھا؟ اللہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف میں آئے، بیت اللہ کی یوں کر کے چوکٹ پکڑ لی، مکے والوں میرے پاس آ جاؤ، مدینے والوں میرے پاس آ جاؤ، ابو ذر غفاری تو بھی آ جا، روم فارس والوں میرے پاس آ جاؤ۔ جب سارے پاس آ گئے، یوں کر کے بیت اللہ کی چوکٹ پکڑ کے کہا کہ اللہ کی قسم میں بیت اللہ کی چوکٹ کو پکڑ کے کہتا ہوں کہ آل رسول کنبہ رسول سفینہ نوح کی مانی دیں، جو اس کشتی میں بیٹھ جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، جو اس کشتی سے اترے گا دونوں جہانوں میں بیڑا غرق ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، جب حضرت حسن کا انتقال ہوا، ابو ہریرہ اتنا روئے کہ آپ کی چادر آنسوں میں تر ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے ابو ہریرہ ایسی بھی کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہے؟ فرمایا آج آنسوں کی کنجوسی نہ کرنا، آج جتنا ہو سکے رو کے دکھاؤ۔ رب اکبر کی قسم ہے میں خود نہیں رو رہا، ان کی جدائی میں تو میں نے محمد مصطفیٰ کو روتے دیکھا ہے۔ کب دیکھا؟ کہ فجر کی نماز کے لیے
حضور تشریف لے کر آئے. سلیمان فارسی نماز کے بعد حضور کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئے. اتنے میں ایمن دوڑی دوڑی ہانپتی کانپتی آئی, سانس چڑھی ہوئی تھی. یا رسول اللہ, تیری فاطمہ کے بچڑے صبح فجر کی نماز پڑھنے آئے تھے. حضور نے فرمایا یہاں تو نہیں آئے. علی کہاں ہے؟ کہا جی میں تو گھر چھوڑ کے آیا تھا. فاطمہ کہاں ہے؟ نانا ابو تیرے پیچھے نماز پڑھنے آئے تھے. 1 5.5 1 6.5 سال کا, پتہ نہیں مشیت انہیں کہاں سے کہاں لے گئی, قدرت انہیں کہاں سے کہاں لے گئی. آپ نے صحابہ سے فرمایا اپنے اعمال بعد میں کرو, پہلے میرے حسن میرے حسین کو لے کے آؤ, میرا کلیجہ گھٹنے لگ رہا ہے. اللہ اکبر. حضور نے رونا شروع کر دیا. پھر صحابہ کے ڈھونڈنے کا انتظار نہیں, خود ڈھونڈنے کے لیے تشریف لے گئے. مدینے سے باہر ایک چھوٹا سا پہاڑ نظر آیا, وہاں سے رونے کی آواز آئی. آپ اس کے دامن میں چلے گئے, دیکھا دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو جھپی ڈال رکھی ہے, سینے سے لگا رکھا ہے. ایک کالے رنگ کا اژدہا یوں کر کے پھکار مار رہا ہے, اپنے منہ سے آگ نکال رہا ہے. رحمت والے نبی نے یوں کر کے دیکھا, وہ سانپ شرمندہ ہو کر اپنی یوں سر جھکا لیا اور چھوٹے سے سوراخ سے اندر باہر چلا گیا. آپ نے بچوں کے کندھے پہ تھاپی ماری ہوگی, پیار کیا. فرمایا خدا کی قسم یہ سانپ تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آ رہا تھا, بلکہ میرے نواسے گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں دور نہ نکل جائیں, اللہ نے سانپ کو پہرے دار بنا کے بھیجا ہوا تھا جس نے تمہیں گھیر رکھا تھا. جب میں آیا کہنے لگا محمد اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی, تو جانے تیرے نواسے جانے. پتہ حضور نے اس وقت کیا کہا, دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا فداک ابی و امی, میرا ابا بھی تیرے پر قربان ہو جائے, حسین میری ماں آمنہ بھی تیرے پر قربان ہو جائے. ان سے محبت خدا کی سنت, ان سے محبت مصطفیٰ کی سنت, خدا کی قسم ہے ان سے بغاوت مصطفیٰ کی بغاوت ہے, ان سے بغاوت خدا کی بغاوت ہے. اور ان سے نہیں, سارے صحابہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی. آپ جوڑتا ہوں, ان کی طرف انگلی نہ اٹھانا, ان کی طرف انگلی نہ اٹھانا. یار یار سے ناراض ہو, یار کو تکلیف ہوتی ہے, ان پہ کہ انگلی اٹھائے تو آمنہ کے لال کو تکلیف ہوتی ہے, انہیں کچھ نہ کہنا. جب یہ قافلہ, بس آخری بات, جب یہ قافلہ کوفے کے میدان میں چلنے لگا, بازار گئے تو کوفے میں تھے یزید سے ملنے, شمر کا لشکر کربلا کی طرف گھیر گیا کہ 3 باتیں بیعت کر. آپ نے بولا 3 باتیں واپس بھیج, سرحدوں پر بھیج دے, یا یزید سے ملاقات کرنے ہوگا بیعت کے بعد. سر انہوں نے کہا پھر میں ایسے بیعت نہیں کرتا, چلے پھر تیاری کر. ایک عورت اپنے گھر سے باہر نکلی, شور شرابہ سن رہا. کون تھی؟ اس کے بیٹے کا نام عبداللہ بن قلہ بن عمیر بن وہب کلبی تھا. اس کی بہو ابھی ہاتھ کی مہندی نہیں اتری تھی, بہت حسین تھی, وہب تھی. یہ باہر آئی, حضرت حسین کو روک کے کہنے لگی مجھے تم انسان نہیں لگ رہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے چاند آگے آگے ہو, ستارے پیچھے پیچھے آ رہے ہوں, اور میں تمہارے چہرے کو دیکھتی ہوں ایسا لگتا ہے جیسے سورج اتر کے کوفے میں آ گیا. ایک پیچھے سے قافلے میں سے بولا کیوں نہ اترے, تجھے پتہ نہیں اسے زبان بھی رسول اللہ نے چسائی ہے, اسے سینے سے بھی حضور نے لگایا ہے. کہنے لگی پھر تمہارا کوفے میں کیا کام, تمہیں پتہ نہیں تمہارے باپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, تم کیا لینے آئے. کیا جواب دیا؟ کربلا میں جانے کا مقصد, اما جب نمازوں کا وقت تھا چچا ابو بکر میرا امام میں مقتدی تھا, جب سجدوں کا وقت تھا چچا عمر میرا امام میں اس کا مقتدی تھا, جب اللہ کو راضی کرنے نماز کا وقت تھا عثمان میرا امام تھا, علی ابا میرا امام تھا, حسن میرا امام تھا, شان امیر معاویہ میرا امام تھا. لیکن جب پتہ لگا اللہ اکبر, ایک ایک کر کے سب نانے کے پاس پہنچ گئے, اللہ اکبر, ماموں امیر معاویہ کا بھی انتقال ہو گیا. اب مجھے کہیں سے خبر ملی اپنی مرضی دین میں چلے گی, اب مجھے کہیں سے خبر ملی کہ کچھ خلط ملط ہونے والا ہے. پھر میں نے نمازوں کا انتظار نہیں کیا, میں نے کربلا میں جانے کا انتظار کیا. وہ اماں کہنے لگی اچھا یہ تیرا مقصد ہے, پھر ایسا کر ان کو میں نے گھر میں کیا رکھ کے کرنا ہے. بہو کا ہاتھ پکڑا, بیٹے کا ہاتھ پکڑا, کہا چلو 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 اس قافلے میں شامل ہو گئے, اور خبردار لوٹنے کا ارادہ نہ کرنا, ملاقات کا وعدہ جنت کے اندر کر کے جاؤ, اگر اسے کچھ ہو گیا تو خون معاف نہیں کروں گی. اب وہ بیوی کہنے لگی اماں خیر تو ہے,
ابھی تو میرے ہاتھ ہی لال ہے، مہندی سفید نہیں ہوئی، ہاتھ چٹے نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا بیٹی دنیا کی مہندی چاہتی ہے، یہ وہ مہندی جو ابد الآباد تیرے ہاتھوں پہ لگی رہے، نہیں اترے گی۔ بیٹی یہ دنیا کی مہندی جو تیری بہنوں نے لگائی وہ مہندی چاہتی ہے جو جنت کی حوریں لگائیں گی۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا اگر میں نے بیٹے کو اجازت دی تو اپنے شوہر کو اجازت دے دے۔ کہنے لگی اماں پھر ایک وعدہ تو کر، ایک وعدہ میں کرتی ہوں، اپنے بیٹے سے وعدہ کروا، اللہ کے راستے میں جانے سے میں نہیں روکتی، بیٹے سے وعدہ کروا دے کہ جب تک میں تیرے ساتھ نہ دوں جنت میں تو نے کوئی نہیں جانا، لے کر پر ہاتھ۔ اماں بھی بڑی امید سے تھی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگی بیٹی یہاں وعدہ خود کر رہی ہوں کربلا میں، وعدہ حسین سے کرواؤں گی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو جب دو اہلی کوفہ کے دو لوگ جب میدان کے اندر آئے، ایک کا نام سالم تھا، ایک کا نام یسع تھا۔ اہل کوفہ نے کہا ہے کوئی ہمارے مقابلے میں؟ آپ نے زہیر ابن قیم کو بھیجا، نکل اٹھ بتا۔ مسلم بن اوجسا کو بھیجا، نکل۔ اب یہ زہیر کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جب یہ شہید ہونے کے زمین پہ گرے، انہوں نے جاتے بھی کر کے حضرت حسین کے کندھے پہ ہاتھ مارا اور کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ اقبل ہدیت ہادیا مہدیا اليوم ان تلقى جدك نبیا حسن والمرتضی علیا وجعفر القویا۔ حضرت حسین یوں دیکھ لگے، کہنے لگے پریشان نہ ہونا، یہ یہاں ہی تیر لگا، یہاں برچہ لگا، یہاں نیزہ لگا، تجھے کیا پتا نیزہ لگنے کی دیر تھی جو اللہ مجھے وہ دکھا رہا ہے جو ابھی تک تمہیں نہیں دکھایا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہ رب کعبہ کی قسم جا میں جا رہا ہوں، جلدی سے میرے پیچھے آ جا، وہ سامنے دیکھ تیرا نانا محمد پھولوں کا ہار تیرے لیے لے کے کھڑا ہوا ہے، تیرا ابا علی بھی تیرے استقبال کے لیے آیا، اللہ اکبر، تیرا بھائی حسن بھی آیا۔ آپ نے فرمایا صدقتا، سچ کہا، سچ کہا۔ کیوں نہ سچ ہوتا؟ صبح فجر کی نماز کے بعد میں مصلی پہ بیٹھا تھا، مصلی پہ بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی، مجھے نیند آ گئی، خواب میں میرے نانا ابو آ گئے، فرمایا پترا مجھے پتہ ہے 3 دن سے پانی کوئی نہیں پیا، آج شام کا انتظار کر، محمد حوض کوثر کا جام تیرے لیے لے کے کھڑا ہوا ہے۔ کہ اللہ نے وہ وعدہ میرا سچ کر دکھایا۔ اب یہ جب نکلنے لگے تو یہ دونوں عبداللہ بن وہب کہنے لگے حسین تیری مہربانی، پہلے ہمیں جانے تھے، خدا سے بھی وعدہ ہوا، ماں سے بھی وعدہ ہوا۔ جب یہ میدان کے بس آخری بات، جب یہ میدان کے اندر نکلے، بیوی سفارش بن کے آئی، تو نہیں چاہتا میں شہید کی بیوہ کہلواؤں؟ اور وعدہ بھی کر اکیلا نہ جائے، کبھی جنت کی حوروں میں جا کے مست ہو جائے، جنت کی حوروں سے پہلے میرے سے نکاح ہوگا جنت میں۔ حضرت حسین مسکرا کے کہنے لگے اللہ ایسا ہی کرے گا۔ جب میدان کے اندر بھیجا، یہ عبداللہ بن وہب کلبی میرے عزیزو لڑتے لڑتے جب شہید ہوئے، ابن سعد کی فوجوں نے کہہ دیا اس کا سر کاٹو، وہ بھیجو اس کی بیوی کے پاس جو جنت جنت کا کہہ رہی تھی، بھیجو اس کی ماں کے پاس جو شہید کی ماں کہہ رہی تھی حسین سے بات۔ سر اٹھا کے ایک سوار آیا، یوں کر کے خیمے کی طرف پھینک دیا۔ اب اللہ ہوا کو حکم دیتا دریائے فرات میں گر جاتا، اللہ ہوا کو حکم دیتا کسی درخت کی ٹہنی پہ اڑ جاتا، اللہ ہوا کو حکم دیتا پہاڑوں میں جا کے گر جاتا، لیکن مشیت بھی یہ چاہ رہی تھی کہ یہ سر جا کے بیوی کے قدموں میں گرے، یہ سر جا کے ماں کے قدموں میں گرے۔ دنیا کی ان بیویوں کو بتلاؤں گا جو ایک ایک کپڑے کی خاطر طلاق لے لیتی ہیں، دنیا کی ان عورتوں کو بلاؤں گا، بتاؤں گا جن کے کمرے میں اے سی نہ ہو میں کے جا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ خدا ہمارا مزاج کربلا والوں کے مزاج کے ساتھ ملا دے۔ جب یہ سر جا کے بیوی کے قدموں میں گرا، جملہ لے جاؤ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سننا، خدا کے واسطے یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے۔ جب یوں کر کے سر اٹھایا، خون میں لتپت چہرہ تھا، اپنی چنی کا کونا لے کے سر صاف کیا اور کہنے لگی عبداللہ ملاقات کا وعدہ تو جنت میں کر کے گیا تھا، پلٹ کے ویسے واپس کہاں سے آ گیا ہے؟ تو نے کو تو کہا تھا جنت میں ملوں گا، واپس کہاں سے آ گیا؟ جب ماں نے بیوی بہو کی بات سنی تو سر کو جھپٹا مارا اور پکڑ کے کربلا کے میدان میں اہل کوفہ کے سامنے لے کے چلی گئی اور جا کے کہنے لگی کیا کیا؟ وعدے تو ملاقات کے جنت میں تھے، تم نے پھر دوبارہ بھیج دیا۔ کیا اس ماں کا جذبہ ہوگا، کیا امت پر اس ماں کا احسان ہوگا؟ گھوڑوں کے کھروں کے اندر سروں کو یوں پھینک کے آ گئی اور پلٹ کے کہنے لگی ہم آل رسول یونیورسٹی سے تربیت یافتہ ہیں، جو چیز ہمارے گھر سے ایک مرتبہ نکل جائے پھر موت تو آ سکتی ہے، وہ چیز پلٹ کے واپس نہیں آیا کرتی ہے۔ ہم نے کیا کرنا؟ دو پیغام میں آپ کو اور دے دوں، دو پیغام، بس میری تقریر ختم۔ سیدہ زینب کی قبر کے ساتھ میں یوں موڑ موڑ کے بیٹھا تھا، میرا دل ہی نہ کیا کہ اماں کی قبر کو جاتی ماروں۔ مجھے پیر محمد شاہ مسکین پوری کہنے لگے مولوی صاحب
کراچی سے ملک شام 5 گھنٹے کا سفر کر کے آئے، حاضری کیوں نہیں دیتے، سلام کیوں نہیں پڑھ کے آتے، فاتحہ کیوں نہیں پڑھ کے آتے؟ میں نے کہا مولانا میں اپنے گھر سے چلا، پورے صوبے سندھ کے دورے کر کے کراچی میں یہاں بیٹھا، مولانا اسحاق نے پتہ نہیں کیا کہ اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھا، پتہ ہے میں اس کی قبر کی مٹی کی جا کر زیارت کیوں نہیں کر رہا؟ رب اکبر کی قسم ہے یہ بھی بڑی عام ہے، اس کا پردہ بھی بڑا عام ہے۔ یہ اتنی غیرت والی زینب سو رہی ہے کہ اس کا پردہ بچانے کے لیے اس کے خاندان خصوصاً اس کے بھائی نے نیزے کی نیک پہ چونوک پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سنایا ہے، لٹ گئے لیکن انہیں پردہ جانے نہ دیا۔ جب میں چلنے لگا خدا کی قسم حضرت پیر محمد مسکین پوری نے مجھے یا کسی اور سے فرمایا کہ کچھ محسوس کر رہے ہو؟ ہاں محسوس کروانے کے دیکھو کیسی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، جیسی ماں بیٹے کو الوداع کہہ رہی ہے ایسے اپنے بچوں کو اماں زینب الوداع کہہ رہی ہے، لیکن کچھ اور بھی کہہ رہی ہے کہ جب پاکستان جانا جا کر میری زینب میری رقیہ میری فاطمہ سے پوچھنا جس پردے کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ کے آ گئے تم نے اس پردے کو لٹانے میں کتنے پیسوں میں سودا کیا۔ اگر آپ کی میری بیٹی کہتی ہے بابا میں پردہ نہیں کرتی تو باپ کو اختیار ہی نہیں کہ کہہ دے نہ کر، اگر پردہ میں نے دیا تو خدا کی قسم میری غیرت پہ رفع آئے گا، اگر پردہ محمد کی عمر کی وجہ سے آیا تو پردہ اتارو گی تو محمد کی عمر کی غیرت پہ فرق آئے گا، نانے محمد کی پگڑی پہ فرق آئے گا۔ اور میرے ویرو خدا کے واسطے تم اپنی بچیوں کو ننگا سر کھلا گلا ان کے حیا والے اعضاء کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہو، کیا تمہاری غیرت باقی رہتی ہے؟ اللہ کی قسم میں منع نہیں کرتا، میں تم میں سے تم ہمارے میں سے، لیکن خدا کے واسطے کیا باپ کا اتنا بھی آرڈر گھر میں نہیں چلتا کہ بیٹی کم سے کم میرے سامنے دوپٹہ لے کے آیا کر؟ اللہ اکبر میرے بچوں اور میرے ویروں میرے پیاروں، بیوی سے کو دوپٹہ اوڑھ کے بچوں میں بیٹھا کر یقین جانو اللہ اکبر۔ اٹھاؤ 18واں پارہ، اٹھاؤ 18واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا الی اہلیہا۔ ایمان والو اپنے گھر میں جاؤ یا کسی اور کے گھر میں جاؤ، خبردار بغیر اجازت کے تمہیں گھر میں جانے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ شوہر اپنی بیوی کے کمرے میں جائے، فرمایا جب تک دروازہ لاک نہ کرے شوہر بھی اندر نہیں جا سکتا۔ کیا پتہ عورت کس موڈ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، کپڑے اتار کے بیٹھی، کپڑے پہن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ باپ گھر جائے زور سے کھگارا مارے یا زور سے کہ السلام علیکم، یا اپنی لاٹھی دروازے پہ مارے تاکہ غیرت والی بیٹی کو پتہ لگ جائے غیرت والا باپ آ گیا ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کے سینے پر دوپٹہ آ جائے، اس کے آنے سے پہلے بیٹی کے سر پہ دوپٹہ آ جائے۔ او میری بچیوں دوپٹہ اتار کر باپ کو بغیرت نہ بناؤ بلکہ دوپٹہ سنبھال کر باپ کو غیرت والا بنا دو۔ آج میرے بچوں تمہارے سے بھی عرض کروں گا، آج آپ سے بھی عرض کروں گا، اور میرے بچوں تم نے دنیا میں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ابھی زندہ باد کا نعرہ لگاتے تم اچھے لگتے ہو، یہی بچہ کل کو ماں باپ کا نافرمان بن جائے تو اچھا نہیں لگے گا، یہی بچہ گھر کے اندر کلیش کرنے والا بن جائے اچھا نہیں لگے گا۔ اور میرے پیارو تم نے پڑھے ہو کہ اپنے مستقبل کو اتنا کامیاب بنانا ہے، تم نے اللہ کے دین کا بیڑا بھی سنبھالنا ہے، پاکستان کی استقامت سربلندی کا بیڑا بھی سنبھالنا ہے، اپنے ماں باپ کی تم نے قدر بھی کر کے دکھانی ہے، ایسا روشن ضمیر بننا ہے، بے ضمیر نہیں بننا، ایسا معاشرے کا وفادار بننا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے دنیا میں آئے تھے صرف ماں باپ ہنسے تم روئے تھے، دنیا سے جائیں آسمان والے ہنسنے لگ جائیں زمین والے رونے لگ جائیں۔ ایسا کردار امت کے سامنے پیش کر کے جاؤ، ایسا خاندان کے سامنے کردار پیش کر کے جاؤ، ورنہ خدا کی قسم اولاد 2 نمبری کرتی ہے، ماں باپ کو نسلوں تک گالی ملتی رہتی ہے۔ ہم نے امت بھی بچانی ہے، دین بھی بچانا، ملک پاکستان بچانا ہے۔ آج یوم آزادی سن 47 کی یاد تازہ کی جا رہی ہے، 14 اگست آزادی پاکستان کا دن تھا۔ مقصد کیا تھا کہ پاکستان آزاد ہو کا کاروبار کریں گے، مقصد کیا تھا کہ من پسند کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، نہیں مقصد جو مکے سے مدینے والے لے کے آئے تھے یہی مقصد پاکستان کے اندر ہندوستان والے ہندوستان سے لے کے آئے تھے کہ بھرپور آزادی ہوگی۔ اللہ کا